اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بیان بھی میں کرنے جا رہا ہوں، جو تحقیق میں نے کی ہے اور جو بات قرآن سے ثابت کر کے میں اس کی مین عبادت کا جو لفظ ہے اس کی تشریح میں نے پہلے بھی کی تھی، لیکن اب چونکہ اس کے مقابل میں ریاکشنز اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں آج میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ میری زبان سے جو لفظ بھی نکلے وہ حق نکلے، سچ نکلے۔ اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، غلط بیانی سے محفوظ رکھے، اور میری زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکلے جو حق کے خلاف ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے انتہا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ سب کچھ اس نے فری میں دیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ پھر ہم غلطی کر کے جب توبہ کرتے ہیں تو وہ رحیم بھی ہے، ہمیں معاف بھی کرتا ہے، اس لیے وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب میں آپ سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ عبادت کا لفظ جس کا مقصد ہماری زندگی کا جو ہے وہ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات 51 آیت نمبر 56۔ اس پہ بڑے اختلافات ہو رہے ہیں، میں لوگوں کو سمجھا دوں کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ اس عبادت کے لفظ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس غلط فہمی کو نکالنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قربانی یہ عبادتیں ہیں، بیٹھ کے وظیفہ پڑھنا یہ عبادت ہے۔ یہ فرائض جو ہیں، 5 فرائض، توحید، کلمہ پڑھنا، اللہ پہ اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ فرائض ہیں۔ فرض کا درجہ تو عبادت سے بہت بڑا ہے، اس کے بغیر آپ کی کوئی اچھائی قبول نہیں ہوتی، آپ کوئی برائی سے بچیں گے وہ آپ کو نیکی نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ ایسے نیکوکار دنیا میں بہت ہیں۔ اچھے کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکی اس لیے نہیں لکھی جائے گی یا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، ان کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا، کیونکہ اصل عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ برائی کو مٹانا، بھلائی قائم کرنا، جو لب لباب ہے پوری قرآن کا۔ 275 آیتیں قرآن میں ہیں جس میں معبود، عبد، عبادت کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ میں نے پوری لسٹ بنائی ہے، انشاءاللہ اس کی کتاب تیار کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی نکل جائے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادت نہیں ہے، یہ عبادت سکھانے کا، عبادت کو قبول کروانے کی شرطیں ہیں۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے شارٹ کٹ میں بتایا تھا، لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ راستہ صاف رکھنا، گندگی کو دور کرنا، لوگوں کے ذہنوں سے شرک اور کفر کو نکالنا، یہ اصل عبادت ہے۔ اللہ نے انسان کو اس سرزمین پہ بھیج کے عبادت کا طریقہ سکھایا، مطلب یہ ہے کہ برائی کو مٹانا اور بھلائی قائم کرنا سکھایا، اسے عبادت کہتے ہیں، اور اسی لیے ہم کو پیدا کیا گیا۔ یہی کام ہم کر رہے ہیں غیر شعوری طور پہ بھی۔ ہماری طرف سے جو مطلب ہے عبادت کا وہ ہے پوجا، پرستش، جھک جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ لیکن جب ہم سرنڈر کر کے ہمارے رب سے، ہمارے مالک سے، ہمارے معبود سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے سلیو بن چکے ہیں، ہم آپ کے غلام بن چکے ہیں، ہم آپ کے بندے بن چکے ہیں، ہم آپ کی بندگی، عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پوری قرآن ہم کو دیتا ہے۔ پوری قرآن میں جتنی چیزیں کرنے کا حکم ہے وہ سب عبادتیں ہیں، جن چیزوں سے منع کرنے کا حکم ہے، ہم منع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو وہ سب عبادت ہے۔ لیکن یہ چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کر دیا ہے کہ تم دن میں 5 مرتبہ آ کے قرآن سیکھو، پڑھو، تو تم کو پتہ چلے گا کہ عبادت کیسے کرنا ہے۔ سال میں 1 مرتبہ بھوکے رہو تو تم کو پتہ چلے گا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ 1 مرتبہ زکوٰۃ دو تو تم کو پتہ چلے گا کہ پیسے کس طرح کمانا ہے، کس طرح غریبوں میں خرچ کرنا ہے۔ تم حج کرو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ سب سے آخری کام جو جہاد تم کو کرنا ہے، جس میں نافرمانوں کو مٹا دینا ہے، دنیا سے برائی کو کاٹ ڈالنا ہے، تو وہ اپنا باپ جو ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کا گلا کاٹ کے سکھاتا ہے کہ یہ عبادت ہے جو میں کر رہا ہوں۔ بیٹا جو کر رہا ہے وہ اتباع ہے۔ چلیے میں آج آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ اس میں نے سب سے پہلے تعارف کا لفظ لکھا ہے۔ تعارف انٹروڈکشن کو کہتے ہیں۔ اچھا انٹروڈکشن، یہ دیکھیے آپ، اچھا انٹروڈکشن کا مطلب ہے اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا تعارف دیتے ہیں، اچھی باتیں سمجھاتے ہیں، تو وہاں سے عزت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اچھی باتیں سامنے بھی آ جاتی ہیں، اچھے اور صاف۔ سیکنڈ پوائنٹ، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کا غلط تعارف کرایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کی بری باتیں، اچھی باتوں کو برا کر کے دکھایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے
یہی وجہ ہے لڑکیاں جو ہے قرآن پھاڑ رہی ہیں، اس کو کپڑوں کی طرح سلوا کے اس کو پھاڑ کے اپنا جسم دکھا رہی ہیں، اس کو جلا رہی ہیں، اس پہ تھوک رہی ہیں، اس پہ پتہ نہیں دنیا بھر کی اس کے ساتھ گستاخی، کیونکہ اس کا انٹروڈکشن ہم نے دنیا کو غلط دیا ہے۔ اگر ہم ہمارا کام کرتے، قرآن دنیا تک پہنچاتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے تیسرے نمبر پہ، جب اچھا تعارف ہوتا ہے، اچھے اوصاف گڈ کوالٹیز سامنے آتی ہیں تو عزت پیدا ہوتی ہے، رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا اللہ کے بارے میں آپ اچھا تعارف دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ کے سمجھا رہے ہیں، اللہ کی کتاب میں سے اچھی کوالٹیز آپ بتا رہے ہیں دنیا کو، تو اس کی عزت پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد کا نمبر آئے گا محبت کا۔ جب ایک آدمی کی، ایک انسان کی کچھ کوالٹیز آپ کو پتہ چلنے لگتی ہیں، آپ چیک کرنے لگتے ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ آپ کے پاس، اس کے دل میں، آپ کے دل میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ وہ عزت اور آگے بڑھتے بڑھتے محبت میں بدل جاتی ہے۔ پھر ہر قربانی آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اتنی اچھی صفات کا انسان ہے تو میں اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں، میں اپنی ہر چیز قربان کر دوں۔ یہ دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جذبے کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اچھا، اس کے اپوزٹ میں دیکھ لیجئے آپ، بے عزتی، اس کے بعد نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یہاں محبت پیدا ہو رہی ہے، وہاں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اب آپ اور آگے بڑھیے تو جب دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ اس کی ہر بات ماننے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسے اطاعت کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اطاعت سے تعبیر کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی تم میں جو زیادہ حکم دینے کے لائق ہیں، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سمجھانے کے لائق ہے، تمہارے استاد ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہارے علماء ہیں، تمہارے لیڈرز ہیں، تمہارے امیر جماعت ہیں یا امیر المومنین ہیں یا صحابہ ہیں یا رسول ہیں یا ائمہ ہیں، یہ سب اولو الامر میں ہیں۔ فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر استاد سے لے کے، والدین سے لے کے، لیڈروں تک اور تمام صحابہ اکرام تک، ائمہ تک بھی جس کی تم اطاعت کر رہے ہو، ان کے ساتھ اگر تمہارا کوئی تنازع ہو جائے یا ڈسپیوٹ ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول جو بتائے گا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اولو الامر تم کو غلط تعلیم دے رہا ہے، اس کا مطلب لا طاعۃ مخلوق فی معصیۃ اللہ۔ چلیے، اطاعت کے بعد کا نمبر کیا ہے؟ اور اوصاف سامنے آ رہے ہیں۔ اتباع ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا وہ آپ کو کرنا ہے، جو آپ نے حکم دیا وہ سب آپ کو کرنا ہے۔ اب یہاں آ کے یہ صرف نبی کا درجہ ہے، آپ اس پہ اپنے شوہر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے استاد کو، کسی امام کو، کسی محدث کو، کسی صحابی کو وہاں پر نہیں بٹھا سکتے، کیونکہ نبی نے اگر کوئی غلط کام کا بھی حکم دیا تو آپ کو کرنا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا تھا کہ بیٹا میں تمہارا گلا کاٹنے والا ہوں۔ گلا کاٹنا کسی کا کوئی جائز کام نہیں ہے، یہ حرام کام ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر سکتے ہیں ہمارے حکم پہ، آپ نے کہا بالکل، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا نبی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا حکم ماننا وہ نبی کی حیثیت سے وہ بیٹے پہ فرض ہے، اسے اتباع کہتے ہیں۔ وہ بات غلط ہے، صحیح ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اپنے آپ کا گلا کاٹنا ہے تو کاٹ دینا ہے، اپنی اولاد کو کاٹ دینا ہے تو کاٹ دینا ہے۔ تو کافروں کو کاٹنا اور جو ہے نافرمانوں کو دنیا سے مٹانا تو بہت آسان کام ہے، اور اسی کی ٹریننگ ہم کو جو ہے بقرعید کی عید میں دی جا رہی ہے، قربانی کی دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے طریقے پر اس بکرے کو کاٹ سکتے ہو۔ تو ہمارے نبی نے تو اپنی اولاد کے گلے پہ چھرا پھرا دیا تھا۔ ایک دن آئے گا کافروں میں اگر تمہارا بیٹا بھی ہوگا تو تم اس کو کاٹنا ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق ادھر رضی اللہ عنہ ادھر تھے اور ان کے بیٹے عبد الرحمن ادھر تھے۔ بعد میں وہ ایمان لائے اور کہا کہ والد صاحب ایک بار آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو پہچان لیا پیچھے سے، اس لیے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میری زد میں تم آتے تو میں نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ میں ایمان پہ تھا، میں اللہ کے رسول کی اتباع کر رہا تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن تم کفر پہ تھے۔ یہ بہت بڑی مثال ہمارے سامنے۔ اب جناب علی، اطاعت کے بعد جو سب سے بڑا نمبر آتا ہے وہ ہے عبادت کا۔ تو یہ عبادت ایک اتنا بڑا لفظ ہے، عبادت کا مطلب آپ اس کو چھوٹا کر کے نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، حج میں لے لیں گے تو یہ مطلب بڑا چھوٹا ہو جائے گا۔ اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے دنیا میں کہ آپ وہ 4 کام کر کے، 5 کام کر کے، عمرہ کر کے، قربانی کر کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے اب آزاد ہو گئے،
ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم چوری کی لائٹ جلاتے ہیں، ہم گاڑی رانگ سائڈ چلاتے ہیں، ہم ہمارے بھائیوں کا حق مار دیتے ہیں، روڈ پہ جو ہے چبوترے نکال لیتے ہیں، بالکنی نکال، یعنی دنیا بھر کے تمام حرام کام ہم کرتے ہیں. زبان کا زنا کرتے ہیں، آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا کرتے ہیں، جسم کا زنا کرتے ہیں، اور اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم نے عمرہ کر لیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے. جی نہیں، یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیجئے. جو غلطیاں، جو کوتاہیاں آپ کی اللہ کے ساتھ ہوئی ہیں، نمازوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کبھی دھیان ادھر ادھر بھٹک گیا، کبھی روزے میں آپ کے سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، کوئی غلط خیال دل میں آیا، تو آپ اللہ سے معافی مانگیں، وہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. حقوق العباد میں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ حج کر لیں، آپ روزے کر رکھ لیں، آپ دنیا کی کوئی بھی چیز کر لیں، اس سے آپ کے پرسنل گناہ جو لوگوں کے ساتھ آپ نے کیے ہیں وہ معاف نہیں ہونے والے. بڑے بھائی کا قرضہ لے کے کھا گئے، چھوٹے بھائی سے معافی مانگ رہے ہیں، یہ ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے. وہ کہے گا بھائی آپ نے بڑے بھائی کا حق مارا ہے، بڑے بھائی کو گالی دیا، آپ ان سے معافی مانگیے. تو غرض یہ ہے کہ عبادت کا مطلب ہے اللہ کے حکم کی، ہر حکم کی پیروی کرنا، چاہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ آپ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں صحیح ہو یا غلط ہو، آپ کو کرنا ہے. آپ نے کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ آپ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، اور جو ہے انہوں نے ہم کو یہ پیغام سمجھایا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، اور تمام رسول اسی کام کے لیے آئے تھے. جو بھائی مجھ سے اختلاف کرتے ہیں وہ سن لیجئے، اچھی طرح سن لیجئے کہ عبادت کا مطلب نیکی کو قائم کرنا، بھلائی کو سمجھانا اور برائی کو مٹانا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم وہ بہترین امت ہو جو دنیا کو عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے اٹھائی گئی ہو. اب تک یہ کام انبیاء کرتے رہے، اور وہ پوری اچھائی جو ہے وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کیسے برائیوں سے بچنا ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان الفاظ میں سمجھایا اسے حدیث کہتے ہیں. کوئی حدیث کا منکر نہیں ہو جاتا قرآن کو پڑھنے والا. یہ کچرا اپنے دماغ سے نکالیے. چونکہ آپ اپنے آپ کو ایک خاص فرقے میں ڈال کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا اہل سنت کہتے ہیں یا اہل بیت کے چاہنے والے کہتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو فرقے میں ڈالا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں خالی تبلیغ کر دینے سے کام ہو جائے گا، نہیں ہوگا. آپ پہلے خود دین سیکھیے، اس کے بعد تبلیغ سیکھیے کریے. آپ پہلے خود قرآن سیکھیے، اس کے بعد قرآن سے لوگوں کو تبلیغ کریے. تبلیغ کا مطلب ہے بلغ یبلغ، کسی چیز کو کسی چیز کے پاس پہنچا دینا، کنوے کر دینا. آپ کیا پہنچا رہے ہیں؟ صحابہ کے قصے، اس میں بھی 50 جھوٹ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اوصاف، کچھ عادتیں، آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ کیسے روزہ رکھتے تھے، آپ کیسے اٹھتے تھے، ختنہ کا کیا طریقہ ہے، داڑھی کیسے رکھتے تھے. یہ دین ہے؟ دین تو قرآن میں ہے میرے بھائی. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا اس کو حدیث کہتے ہیں. آپ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا اسی طریقے پہ کام کریے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا وہی عمل کریے. کیا اتنی سی باتوں کو دین سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں. صرف روزہ، زکوٰۃ جو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین نہیں ہے. دین کا مطلب ہے پوری کی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں لا دینا، اور تمام احکامات جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا. یہ ہے کمپلیٹ دین. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، الیوم اکملت لکم دینکم. میں نے آج اس قرآن کو بھی کمپلیٹ کر دیا، تمہارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر دیا. یہ دین ہے. اب اس کے اپوزٹ میں کیا ہو رہا ہے دیکھیے آپ. اچھا تعارف، برا تعارف، اس کے بعد برے اوصاف دکھائے جا رہے ہیں دنیا کو. یا آپ ایک شخص سے ملتے ہیں پہلی مرتبہ، اس کی برے اوصاف آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے دل میں ذلت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کوئی عزت نہیں رہتی اس کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایسے شخص سے نفرت ہو جاتی ہے. نفرت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ سے کچھ کہے تو آپ بولتے ہیں نہیں بھائی میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. نافرمانی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور وہ برائیاں کرتا جاتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ برا کام کرتا ہے تو آپ اس کی اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے مخالفت کرتے ہیں لوگ. اولاد اپنے ماں باپ کی مخالفت کرتی ہے کیونکہ ماں باپ نے اپنا تعارف ان کے سامنے غلط دیا. اس کے بعد ماں باپ کے برے اوصاف سامنے آتے رہے، ماں باپ کی کوئی عزت دل میں نہیں رہی، ذلت پیدا ہو گئی اولاد کے دل میں. وہ ذلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ محبت کے بجائے آپ سے نفرت کرنے لگے، اور نفرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپ کی نافرمانی پہ اتر آئے. یہاں فرما برداری ہے، وہاں نافرمانی ہے. اس کے بعد وہ آپ کی مخالفت کریں گے. وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ڈیڈی، ہماری ممی کو جو بات پسند ہے ہم اس کے خلاف کام کر کے دکھائیں گے. یہ ہے مخالفت. وہ مخالفت اتباع رسول، وہاں پر رسول کی ہم اتباع کر رہے ہیں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم ویسا ہی کریں گے.
یہاں پر مخالفت ہو رہی ہے، اس کے بعد یہاں عبادت ہو رہی ہے اور وہاں پر انتقام ہے، بدلہ لیا جا رہا ہے، نفرت، مسلمانوں کو کاٹ دو، قرآن کو جلا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاؤ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو قرآن نہیں پہنچایا، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن پہ ہم نے ظلم کیا، عربی میں پڑھتے رہے، اس کا ترجمہ نہیں سمجھے۔ قرآن کا قانون ہمارے گھر میں تھا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اپنے گھر میں اللہ کا قانون رکھ کے غیروں کے قانون کے پاس جا کے بھیک مانگتے رہے، ہم پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹس کرتے رہے غیروں کے پاس، ہم غیروں کی عدالت میں جاتے رہے، غیروں کے مالی نظام کو ہم نے قبول کر لیا، غیروں نے ہم کو طلاق کا معاملہ سمجھایا تو ہم نے قبول کر لیا۔ اب آگے جا کے غیروں نے ہم کو یہ کرنا ہے، غیروں نے ہمارے ساتھ یہ عمل کرنا ہے کہ ہمارے وراثت کے قانون کو بھی وہ مٹا دیں گے، ہمارے خانگی قانون کو مٹا دیں گے، ہماری شادیاں، ہمارے طلاق، ہماری دوستی، ہماری دشمنی سب غیروں کے قانون پہ چل رہی ہے۔ پھر بے شرم لوگ جا کے اللہ کے سامنے ٹھہر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جھوٹ ہے یہ۔ ایک تو آپ سمجھ کے نہیں بولتے، جو سمجھ کے بول رہے ہیں وہ بھی ویسے نافرمان ہیں، جو عرب ہیں، جن کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں یہاں پر آ کے یہ جھوٹ بول رہا ہوں اللہ کے سامنے کہ میں تجھے ہی معبود مانتا ہوں اور انگریزوں کے قانون پہ چل رہے ہیں، میں تجھے ہی معبود مانتا ہوں، پورے کنٹریز میں، عرب کنٹریز کے اندر جو ہے بینک کھلے ہوئے ہیں، سودی کاروبار چل رہا ہے، میں تجھے جو ہے معبود مانتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور بھیک مانگ رہے ہیں انٹرنیشنل بینک سے، امریکہ اور اسرائیل کے راستے پہ چل رہے ہیں، بار کھل رہے ہیں، پب کھل رہے ہیں، شراب کھلی ہو گئی ہے، پروسٹیوشن شروع ہو گیا، عورتوں کا دھندا چل رہا ہے، پھر کہتے ہیں بے غیرت 5 مرتبہ جا کے ٹھہر کے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں یہ لوگ، یہ منافقین ہیں۔ اپنے آپ کو نفاق سے بچائیے، کافروں سے بھی نیچے درجے میں رہیں گے قیامت کے دن۔ عبادت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ بندگی کا مطلب باندھ دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا اللہ کے حوالے۔ جب ایک آدمی ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، میں اپنے آپ کو غلام بنا رہا ہوں، میں بیچ رہا ہوں اپنے آپ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے بھائی تھوڑا عقل سے کام کیجئے، ضد میں مت آئیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو آپ قرآن کے منکر ہیں، اگر کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے تو وہ حدیث کا منکر ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث دونوں کا منکر ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو اہل تشیع شیعہ کہتا ہے تو وہ قرآن، حدیث، سنت تینوں کا منکر ہے۔ وہ صرف اہل بیت سے محبت کرتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھتا ہے، نہ تو حدیث پڑھتا ہے، نہ تو اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے۔ اگر آپ واقعی سچے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو اہل بیت نے اپنی جس کام کے لیے جان دی تھی وہ کام کریے۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانا، اللہ کے دین کی خاطر سچائی پہ ڈٹ جانا۔ وہ سچائی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قرآن کو عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہ تینوں ڈوریوں کو ملا کے رسی بنتی ہے، اور اس رسی کو اللہ نے قرآن سے تعبیر کیا ہے، قرآن کو رسی سے تعبیر کیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فرقے نہ بنانا۔ اور انہی 3 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یا تو کوئی اہل قرآن ہے، یا تو کوئی اہل حدیث ہے، یا تو کوئی اہل سنت ہے، یا زیادہ سے زیادہ اور زیادہ نیچے چلے جا کے جو ہے بڑا اپنے آپ کو بہت ترم خواں سمجھ رہے ہیں آپ کہ بھئی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ثبوت دیجئے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو۔ اگر آپ اہل سنت ہیں تو ثبوت دیجئے کہ ہم اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ جس طرح چلتے تھے ہم اسی طرح چلیں گے۔ ہم پڑوسیوں کو اپنی دیوار میں کیلا مارنے سے پہلے بھی پڑوسیوں سے پرمیشن لیں گے۔ یہ ہے اہل سنت، یہ ہے اہل سنت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ آپ نے قرآن کو سیکھا، اس پہ عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا، اور آپ نے یہی کہا کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین حدیث میرے زبان سے نکلی ہوئی وہ اللہ کی کتاب ہے۔ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ جس طریقے پہ میں نے تم کو قرآن سمجھنا سکھایا وہ میرا طریقہ ہے، وہ میری سنت ہے۔ شر الامور محدثاتها، اس کے بعد بہت بدترین باتیں جو ہے وہ تم اپنے باپ دادا اور اپنے دل سے گھڑ لیے ہیں، وہ باتیں ہیں، یا کسی کی اندھی پیروی کر رہے، چاہے وہ تمہارا مرشد ہو، چاہے وہ تمہارا امام ہو، چاہے وہ تمہارے باپ دادا ہو، چاہے وہ تمہارے استاد ہو، کوئی بھی ہو۔ شر الامور محدثاتها، جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ نبی کی سنت سے کوئی ثبوت ہے۔ شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ، اور تمام دل سے دماغ سے گھڑی ہوئی چیزیں، باپ دادا سے آئی ہوئی چیزیں بدعت ہیں۔ بدعت کا مطلب ہے آپ ایک ایسا کام نیک سمجھ کے کریں جس کو نہ اللہ نے حکم دیا ہو، نہ نبی نے کبھی کر کے دکھایا ہو، نہ کسی۔
آپ اللہ اور رسول سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ آپ نبی سے زیادہ متقی پرہیزگار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنی اچھائی ہو سکتی تھی اللہ نے لکھ کے بھیج دی, جتنی اچھائی ہو سکتی تھی نبی نے سکھا دی, جتنی بہترین باتیں ہو سکتی تھی آپ نے کر کے دکھا دی. اب آپ سے آگے ہم کوئی نہیں بڑھ سکتا, کوئی نبی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. تو اب آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں, جائیے پھر مغرب کی نماز 4 رکعت 6 رکعت پڑھیے. فجر میں 2 پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارلی مارننگ آپ اٹھیں, باڈی کی ایکسرسائز کریے, 8 رکعت پڑھیے, 6 پڑھیے, 5 پڑھیے. 2 کیوں پڑھ رہے ہیں پھر؟ کیونکہ ہمارے نبی نے کہہ دیا, ہمارے اللہ نے کہہ دیا ہم کو 2 رکعت فجر میں پڑھنا ہے, 4 رکعت ظہر میں پڑھنا ہے, 4 رکعت عصر میں پڑھنا ہے, 3 رکعت مغرب میں پڑھنا ہے, 4 رکعت عشاء میں پڑھنا ہے. ہم اسی کو فالو کریں گے. لیکن سب سے پہلی چیز پریورٹی کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تم قرآن کو سمجھ کے پڑھو. جب نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ نے حکم دیا ما تقولون, یعنی تعلموا ما تقولون یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, تم نماز کے قریب بھی مت آؤ, کیونکہ بیوقوف ہو, تم کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو, ورنہ تمہاری نمازیں تمہاری تلاوت میں ہم تمہارے منہ پہ مار دیں گے قیامت کے دن. یہ اللہ کا حکم ہے. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.